السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے، ہر سنڈے سینٹرل ٹائم کے لحاظ سے 12 سے لے کر 1 بجے تک ایک ایسا پروگرام آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ یہ میسج جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ان کی تعلیمات سے اللہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کی ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی، اس کے بارے میں غور و فکر بھی ہوتی ہے۔ اور آپ تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے، اس پروگرام کو بہت سیریس ہو کر غور سے سنیے، تاکہ امید کہ اللہ سے ہدایت ہم سب کو مل جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں چینجز آ سکے۔ بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بتائیے کہ ایک ایسا پروگرام آتا ہے جو خالص اللہ کی باتیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور سنتیں اس میں پیش کی جاتی ہے۔ اس میں مفتی حضرات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، تو خاص طور پر آپ اپنے وقت نکال کر اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس بات کا بتائیے، اور آپ خود بھی اپنے بچوں کو، اور سب مل کر یہ پروگرامز آج، کیونکہ ہم نے سنڈے اسی لیے چنا ہے کہ کافی لوگ کو چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، اب تو سمر ویکیشن بھی ہو رہا ہے۔ تو اس تعلق سے آج کا جو بہت اہم پروگرام آپ انشاءاللہ سنیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، تو اس کو بچوں کی تربیت پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی، کس طرح سے ہم بچوں کی تربیت کی جائے۔ یہاں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کس طرح سے اس آگ سے ہمیں بچنا ہے جس کا ایندھن انسان کی باڈی اور اس کا جو اور پتھر ہوں گے، اس سے ہم سب کو بچنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے جناب مفتی سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں جناب مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں مقصود صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم سب کی زندگی میں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اللہ قبول کرے، آمین۔ جی، آج کس قرآن کی جو ہے تلاوت آپ کریں گے تاکہ ہم تربیت پر جو ہے ہم سمجھ سکیں قرآن مجید کس آج سورہ لقمان جی کی انشاءاللہ کچھ آیتیں تلاوت کی جائے گی، تاکہ اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، تو وہ ہمارے سامنے ہوں تو آسانی ہوگی کہ کیسے جو ہے ایک نبی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی اصلاح کی۔ اور اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اس معاملے میں کہ بھئی لقمان علیہ السلام نبی تھے یا فالوور تھے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، واللہ عالم۔ واللہ عالم۔ بس اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ ان کی نصیحتیں بڑی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو سامنے لائیں۔ دیکھیں، ان کی نصیحتیں اتنی اچھی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اپنی اولاد کی نصیحتوں کو قرآن مجید جو اہم کتاب ہے، اللہ کی طرف سے کلام پاک ہے، اس میں ان کا حصہ عطا کرے، تو بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ جی تو اس کو ہم سب کو سمجھنا ہے، غور و فکر سے سوچنا ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واخصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ تو میرے دوستو، ہم نے چند آیتیں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی صاف کہہ رہے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی۔ اللہ کا شکر کرتے رہو، جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے لقمان علیہ السلام کو کیا نوازا، اس کا ذکر کیا، پھر جو ہے دوسرا اللہ نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو، اور شکر سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نوازیں گے اور اس کے لیے جو ہے فائدہ ہوگا، جو بھی شکر کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اللہ اس کا محتاج نہیں۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہ یاد رکھیے، ساری دنیا میں جہاں بھی لوگ مسلمان ہیں سب کو یہی ایک نصیحت ہے کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیں اپنی اولاد کو، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور قرآن میں اس کا اجاگر کیا ہے کہ دیکھو کیسے لقمان علیہ السلام حکیم ہوتے ہوئے ان کے پاس حکمت اللہ نے دی تھی، اور بڑے جو ہے حکمت والے تھے، وہ ان کے پاس جو حکمت تھی اس طرح سے کسی کو وہ سعادت نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے سب سے پہلے فنڈامنٹل جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت کیا تھی کہ جو ہے شرک مت کرنا۔ اور دوسری چیز انہوں نے نصیحت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ اس کے ماں باپ نے ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو میری اور اپنی ماں کی شکر گزاری کرے اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان جو ہے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، اور انسان کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کے کیا پروسیجر تھے، اور کیسے ماں باپ ان کے قربانی دیتے ہیں، باپ کیا کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، کیسے جو ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں، اور پھر پیدا ہونے کے بعد بھی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ماں باپ کی، کہ باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی اجاگر کیا، کہا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی کہ اس کی ماں نے ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی شکر گزاری کرے، اور ماں کا جو ہے حصہ تھوڑا سا اوپنلی اجاگر کیا کہ جب ماں مطلب پیٹ میں رکھتی ہے اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد جو دودھ بھی پلاتی ہے، پھر جو 2 سال کے بعد
اس کو چھڑاتی ہے، اور یہ سب چیزیں اس لیے کہ تاکہ شکر کرو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ماں کو جو اللہ سعادت دیتے ہیں یا باپ کو اللہ سعادت دیتے ہیں، باپ کا جو مقام ہے، ماں کا جو مقام ہے، یہاں یہ بھی چیز بڑی باریکی ہے۔ اکثر لوگ، میں کہتا ہوں جو ہے اس میں تھوڑا سا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ماں کا مقام زیادہ ہے، باپ کا کم ہے۔ ایسا کہیں قرآن میں نہیں، ایسا کہیں حدیث میں بھی نہیں۔ ہاں حدیث میں ایک ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں نصیحت کی کہ ماں کا حق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو، 3 بار کہا۔ تو اس کو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ماں کا مقام زیادہ ہے، لیکن ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، کیونکہ قرآن اور دین ہمیشہ بیلنس رہا ہے، دونوں کا مقام ہے۔ ماں کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ باپ جو ہے بالکل بیکار کا آدمی ہے، باپ کا بھی مقام ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں باپ ہوں، یا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مرد ہوں تو میں اپنا مقام بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو جنرل چیز ہے، اگر ہم غور کریں اور ہم اس کو دیکھیں تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ باپ کے بغیر بھی جو ہے بچوں کی زندگی اندھیری ہے، اور ماں کے بغیر بھی بچوں کی زندگی اندھیری۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کریں، کہ جو ہے تو مطلب مین چیز جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دونوں کی عزت کریں، دونوں کی قدر کریں۔ اس کے بعد اور آگے چل کے کہتے ہیں اگر تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے جس کو تو جانتا بھی نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آور ان لوگوں کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع ہو گئے، پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کام کرتے تھے اور کیا 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 تم نے، بما کنتم تعملون۔ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں، جیسے ہوتا ہے ماحول ہے آج کل، دوست یاروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سائنس نے یہ کہا اور ہسٹری یہ ہے اور ہمارا جو ہے دماغ یہ کہتا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، اور آج کل کے حالات کے حساب سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ قرآن میں جو ہے اللہ نے جو بتایا وہی حق ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں شرک کسی بھی قیمت میں نہیں کرنا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ بڑی اہم بات اللہ نے سامنے لائی جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی کہ بھی ہم جو بھی عمل کریں گے، جیسے ہمیں یاد ہے بچپن میں کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بالکل عجیب سی لگتی ہے، بھی نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہاں دیکھیے یہ صاحب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کریں گے، جیسے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر اچھا بھی کریں گے رائے کے دانے کے برابر وہ بھی ملے گا، اگر برائی کریں گے وہ بھی مل کے رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بھی تم رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی جو ہے عمل کرو گے، وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو باہر نکالیں گے، تب بھی جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کا پورا جو ہے بدلہ دیں گے، اور اس کی جو ہے پوری آپ کی محنت جو آپ نے کی ہوگی نیکی کی، اس کا پورا صلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ملے گا۔ اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم ہے کہ نماز کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس وقت جب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی نہیں تھی، اس وقت جو ہے لقمان علیہ السلام جب تھے موجود، تو سمجھیے یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، تو ایسے وقت میں یا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہو، تو اس میں زیادہ راویوں سے یہی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ لقمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے وقت کے یہ تھے، اور اس وقت کا یہ زمانہ ہے، واللہ عالم۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ہزاروں سال پرانا یہ واقعہ، اس وقت بھی نصیحت ہے کہ نماز پڑھا کر۔ تو مطلب نماز جو ہے پہلے کی امتوں میں بھی باقی تھی، اور پہلے کی امتوں کو بھی نماز کے جو ہے احکام تھے، اور وہ نماز کے کیا طریقے تھے، نماز ان پہ کیسی تھی، اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے ہمیشہ باقی رہی۔ اور اس وقت جو نماز ہے یہ موجودہ جو ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتے کہ ایسے ہی تھی، لیکن اس وقت بھی نماز تھی، اور نماز کا کیا طریقہ تھا، اس وقت کا جو بھی اللہ نے ان کو ہدایت دیے تھے نبی کے ذریعے سے، وہ طریقے تھے۔ لیکن یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم رکھ
اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے برے کاموں سے منع کیا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور صبر سے کام لے. کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی آزمائش ہو, کیونکہ جب اچھے کام میں چلتے ہیں, برے کاموں سے بچتے ہیں, تو تھوڑا آزمائش بھی آتی ہے. دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, خاندان والے بھی, رشتہ دار بھی جو ہے غیر ہو جاتے ہیں, سب الٹے سیدھے نام بھی کہنے لگتے ہیں, یہ ملا بنا ہوا ہے, یہ بڑا مولوی بنا ہوا ہے, یہ جو ہے بڑا پارسا بنا ہوا ہے, یہ بڑا یہ ہوا ہے, یہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ایسے مصرے کستے ہیں جس سے آدمی تھوڑا سا ڈسکریج ہوتا ہے. تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں صبر سے کام کر, بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے. اور آگے چل کے اللہ جو ہے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل, بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ تکبر میں کسی سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں, اپنا منہ بناتے ہیں, یا جو ہے چلتے بھی ہیں تو بڑا اکڑ کے چلتے ہیں, یا جو ہے کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہیں, یا اتنا ہم اپنے آپ کو سپریم اور یہ سمجھتے ہیں کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہاں لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے جو ہے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل, بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر آگے چل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر, بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا. جیسے آدمی چیخ کے, چلا کے, بڑا اترا کے جو بات کرتا ہے یا جو چلتا ہے, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تاکہ بھی عاجز انکساری کے ساتھ چلو اور آواز کو جو ہے دھیمی رکھ کے صحیح سے بات کرو, تاکہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو, لوگوں میں جو ایک ریسپیکٹ ہو, لوگ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے پسند کریں. یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. اور بھی آگے جو ہے کچھ ہدایات ہیں تو میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. لیکن ان چیزوں میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے, نماز کو قائم کرنا ہے, تکبر نہیں کرنا ہے اور آواز کو پست رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور اس میں نیکی جو بھی کریں گے وہ کہیں نہیں جائے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان نصیحت میں بتایا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی کرنا. ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی خاص طور سے. جی تو اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ. بھائی میں کوشچن یہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیونٹ کوشچن ہے. اگر کسی شخص کا بزنس ہو اور کوئی اس کو بزنس لے کے دیتا ہے اپنے ریفرنس سے, کلائنٹ سے, جی, اور اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ, اس کی ریلیشن شپ ہے, ہی اسپینڈ منی فار دیٹ ریلیشن شپ, تو آیا اگر وہ بندہ آپ سے ریفر فی مانگے کہ بھی میں نے یہ بزنس لے کے دیا اپنے ریفرنس سے, بیکاز ہی از مائی فرینڈ, ہی ڈزنٹ نو یو اینڈ یو نیڈ ٹو پے می ریفر فی, کیا یہ رشوت کے زمرے میں ہے کہ یہ حرام ہے, یا جو وہ 10% یا 5% مانگ رہا ہے وہ اس کا حق ہے, he can take it from you. میرا یہ کوشچن ہے. یہ یہاں پہ ہوتا ہے نا, یہ جیسے ریئل اسٹیٹ کے سمجھ گئے آپ کا کوشچن, سمجھ گئے ہم الحمدللہ. آپ کا نام اور کس شہر سے آپ کال کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے لاس اینجلس سے کال کر رہا ہوں. آج لاس اینجلس سے کال کر رہے ہیں. آپ کا ہم بہت تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں اور کال کر رہے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی کیا سوال تھا ان کا؟ سوال یہ ہے کہ بزنس ٹرانزیکشن ہوتا ہے, کوئی بیچ میں بروکر ہوتا ہے اور وہ ریفر کرتا ہے مطلب دونوں پارٹیز کو بزنس ڈیلنگ میں کہ یہ بزنس بک رہا ہے اور یہ آپ لینا چاہتے ہیں, تو بیچ میں وہ ریفرل فیس جو ہے چارج کرتے ہیں. کیا وہ رشوت کے دائرے میں آئے گا یا وہ فیس جائز ہے؟ فیس جائز ہے کیونکہ اس کی محنت ہے, اس کی سروس ہے. ہاں جی اس کی سروس ہے اور وہ ایک دوسرے کے بزنس میں مدد کر رہا ہے, ہاں تو لے سکتا ہے. جی بھائی, آپ نے مفتی صاحب کا جواب سن لیا ہوگا کہ بالکل اس نے ایک سروس آپ کو پرووائڈ کی ہے اور وہ سروس کی چارجز کر رہا ہے, وہ رشوت نہیں لے رہا ہے. رشوت تو وہ ہوتی ہے جو کہ کسی کام کو نہیں ہو رہی ہے اس کو پیسے دے کے کروائے جائے, اس میں رشوت ہوتی ہے. جی جی اسی طرح سے نا. جی تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہو, جیسے غلط کام کے ریفرر ہو, تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی بیچ میں اگر کسی کام کو ہیلپ کر رہا تو صحیح طریقے سے صحیح کاموں میں ہیلپ کرنا چاہیے. جیسے جاب میں اچھے جاب بھی ہیں, برے جاب بھی ہیں, جیسے حرام بزنسز بھی ہیں,
حرام بزنسز ہوتے ہیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی امید کہ آپ کو اطمینان بخش جواب مل گیا ہوگا. بھائی آپ لائن پہ ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. اب بریک کی درخواست ہے. اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. بریک کے فوری بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا اسی ٹاپک پر کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جا سکتی ہے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.